सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था पाकिस्तान के पार्लियामेंट की। वहाँ पे एक हिंदू है जो पार्लियामेंट का हिस्सा है। उन्होंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट, वजीर आजम या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो गैर मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता। हम पाकिस्तानी हैं और अगर अमेरिका में एक मुसलमान बन सकता है, अगर एक इंग्लैंड में मुसलमान बन सकता है, तो यहाँ क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर ये मैं बताऊं प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि इमरान खान की बहनों के साथ कल बहुत ही हद तक कमीज़ सलूक किया गया, बालों से पकड़ कर खींचा गया और उनकी तजलील की गई। अडयाला जेल के बाहर एहतजाज इस चीज़ का हो रहा है कि वो इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और ये सारा कुछ मरियम और आसम मनीर के कहने पे हो रहा है। दोनों ने मिलकर ये सोचा हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा और इस पर बातचीत भी हो रही है। अंदर की खबर ये है कि सोचा जा रहा है कि किसी न किसी तरह इमरान खान जो है उसका पत्ता साफ किया जाए। अब ये मलबा किस पे पड़ेगा, इस पर मेरा ख्याल आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर्मी चीफ को पार्लियामेंट से एक ऐसी सौदेबाजी हुई है कि आप ये काम करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि शायद फांसी दे, लेकिन मेरा ख्याल है फांसी वगैरह नहीं देंगे, जेल में ही कोई ऐसी कार्रवाई डालेंगे। सबसे पहले जो मामलात थे, इस वक्त मौलवियों को कंट्रोल करना था। दहशत गर्दी में सबसे पहले नंबर का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दूसरा नंबर मौलवियों का है। पहले की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल चुका होगा। और ये भी आप ज़हन में रखें कि अगले साल में ये प्रोग्राम है कि और भी इन लोगों को डाउन किया जाए। अब वकीलों की शामत आएगी। जिस तरह तहरीक लबैक के लोगों को कत्ल किया गया, तहरीक जो इमरान खान की है पीटीआई, उसको भी कत्ल किया गया वहाँ इस्लामाबाद में। अब कुछ वकीलों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये तय हो चुका है कि किसी वक्त भी ये जो वकला एहतजाज कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ऐसी गोली चलाई जाए, बाद में लाशें गायब, मुद्दा गायब, को पूछने वाला ना जी। ये सब चीज़ें आप सबके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी देख रहा है, उसको भी पता है कि एक डिक्टेटर सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, मगर वो अपने मफादात की खातिर खामोश है और वहाँ पे इंसानी हुकूक दफन हो जाते हैं जहाँ पे इन लोगों के अपने मकसद होते हैं। ये बड़ी एक अहम बात है। यहाँ पे इंसानी हुकूक की तंजीमें सब कुछ बेबस हो जाती है। और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए, मैं आज देख रहा था, मेरे पास वीडियो मौजूद है कि एक बंदा है, उसको गाड़ी के पीछे बांध के तो खींच के लेके जा रहे हैं। वो आगे वडेरा गाड़ी चला रहा है और वो लेके जा रहे हैं जनाब, कोई रोकने वाला नहीं, उसको जुल्म किया जा रहा है, रस्से से बांधा हुआ है। फिर ये सिंध का इलाका है, यहाँ पे शादी थी, वो बारात लेके जा रहा है, दुल्हन को जा रही थी, वो वडेरे का बेटा आया, उसे वहाँ से वो लड़की उठाई, अपनी गाड़ी में डाली और वो ले गए। फिर आपको ये भी बता दूँ, सिंध है, पंजाब है, कोई भी सूबा है, पुलिस वाले उनके सामने जो भी आ जाए, उनको ये समझ नहीं आती किसी की बेटी साथ है, किसी का भाई साथ है, किसी का कोई भी साथ है, सड़क पे किसी को कान पकड़ा के मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, अगला बंदा माफ़ी भी मांग रहा है, मगर उसके बावजूद उनके दिल में रहम नहीं आता। उनके दिल में दूर दूर तक ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं भी उनका ज़मीर जो है उन्हें मलामत करे। बेशुमार ऐसे वाक़यात। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि पाकिस्तान में जो लोग आके यहाँ पे बड़े दावे करते हैं और फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं, और फरमाइशी प्रोग्राम में जो मीडिया वहाँ पे सवालात करती है कि पंजाब में बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया, सिंध में आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, बलूचिस्तान में, ये सब झूठ और बकवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो जो पूछते हैं, जो फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं, उनको भी हराम खाने की आदत पड़ चुकी, उनके पेट में भी हलाल का नवाला नहीं जा सकता। अगर किसी को गालियाँ पड़ती हैं, किसी को जूते पड़ते, तो जो वो करते हैं उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। ये पाकिस्तान में आप जाके देखें, एयरपोर्ट है, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। आप वहाँ से, आपके पास असली वीज़ा है, आप चढ़ नहीं सकते, पैसे दे, रिश्वत दे,
وہ ایک وزیر داخلہ ہے، جب اس کو آپ دیکھیں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک خانہ پوری کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ظلم و تشدد کی ایسی ایسی داستانیں، ویسے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ نظر آ گیا تھا کہ وڈیرا ایک بچی نے شکایت کی تھی کہ پانی کھول دیتا ہے، یہ اس کو نظر آ گیا اور پھر اس کا جا کے ایکشن لیا۔ یہ سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے لوگ، یہ جتنے بھی آپ کے جرنیل ہیں، فوجی ہے، وہاں پہ ان کو یہ نظر آ جاتا کہ ان کو اوپر لوگ کتنی لان تان ڈال رہے ہیں، کتنی لان تان سیاستدانوں پہ ڈال رہے ہیں، کیسے کیسے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، یہ سارا ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ نظر نہیں آتا تو غریب پہ ظلم نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا تو رشوت نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتا تو وہاں پہ ان کو جو وہاں کے حالات ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اپنی گالیاں ان پہ دو چار پڑ جائے تو اس بندے کو اٹھا لو، اس کے ماں باپ کو اٹھا لو، اس کی بہنوں کو اٹھا لو، ننگا کر دو۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ پولیس ہے، اگر کوئی ایف آئی آر درج کروانے لڑکی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی پہلے مجھے خوش کرو پھر آپ کی ایف آئی آر ہو۔ یہ سارا کچھ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل تازہ واقعات ہے۔ تو یہ جو صاحب وہاں پہ کھڑے یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، یہ وہاں پہ کہہ رہے جی پاکستان میں وزیر اعظم مسلمان کیوں نہیں بن سکتا اور وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، یہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتا، صدر پاکستان نہیں بن سکتا۔ تو ان کے لیے میں نے کہا میں بتاؤں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو سب سے بڑی آپ لوگوں نے پال رکھی ہے کہ شاید یہ علماء یہ سب سسٹم جو ہے یہ اسلامی ہے۔ ان کا کوئی تعلق نہیں مسلمانوں سے، یہ خود شاید ایسے جابر لوگ ہیں، ان کو خود بھی اسلام کا علم نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی طاقتور لوگ ہیں کوئی تعلق نہیں ان کا اسلام میں جو چیزیں یہ کر رہے ہیں، جن کو اسلامی تعلیمات کا پتہ ہے، یہاں پہ آپ کو عدل اور انصاف کا روزانہ جنازہ نکلتا نظر آتا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا 100 روپے کی رشوت دی تھی جی، 29 سال وہ بندہ جیل میں رہا اور 29 سال بعد اسے رہائی ملی، پتہ ہی نہیں کدھر کیس کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ بیچارہ پڑا رہا جیل میں۔ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ کتنے جیلوں میں پڑے ہوئے۔ تو اسلام جو ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید پاکستان میں ہے۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاسپورٹ پہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستانی لکھا، اب کیا فرق پڑ گیا لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ لکھنے سے آپ سمجھتے کہ اسلام آ جاتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کے اندر انسانیت نہیں؟ یہ تو مذہب کا انہوں نے ایک لباس اوڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے دنیا کو بیوقوف بناتے، اور دنیا بیوقوف بنتی بھی ہے، یعنی کہ نہیں بنتی۔ دور دور تک پاکستان میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے تو وہ اپنی جا کے دور کر لے اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ آپ سب نے کبھی نہ اسلامی تعلیمات کو سمجھا، اب آ جاتے جی صدر کیوں نہیں بن سکتا، وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا، ان کی مرضی، ان کا قبضہ ہے وہاں پہ۔ پاکستان جب آپ نے آئین میں ایسی چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں، جب تک آئین سے نکالیں گے نہیں کیسے بن سکتا ہے؟ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھے کوئی 2-3 جج جو مسلمان نہیں تھے انہی کے نام لیے جاتے کہ وہ انصاف کرتے تھے، ایک بھی مسلمان جج کا نام لیا جائے، ایک بھی مسلمان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ یہ حالت ہو چکی، تو یہاں سے غلط فہمی میرا حل اپنی دور کر لینی چاہیے۔ یہ قبضہ گروپ ہے اور یہاں پہ آپ کو کبھی بھی یہ حقوق حاصل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پاکستان ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ساری زندگی قائم رہنے کے لیے بنا ہوا، قیامت تک جب آپ ظلم و ستم کریں گے تو پھر بنگلہ دیش کیوں لیدا ہوا؟ اگر اتنے ہی آپ کو یہ تھا کہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پاکستان ٹوٹا کیسے؟ پاکستان کو توڑا گیا، یہ جو بھی غدار تو ملک بھی موجود تھے اور اب بھی یہی ہوگا، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ظلم کے ساتھ یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ اس ظلم کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے پاکستان کے اندرونی حالات ہوئے، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ لوگ باہر، کل بھی مجھے ایک کال آئی، کروڑوں کا بزنس تھا ان کا، وہ جلا دیا طریقے لبیک والوں نے۔ ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، اچھی زندگی گزار رہے تھے، اب اسلام نے کہاں کہا کہ لوگوں کے جا کے کاروبار جلاؤ؟ کہیں اس چیز کا اسلام میں مجھے بتائیے، جا کے ڈھونڈے، چلا جا کے کوئی حدیث ڈھونڈے
جس کا جتنی طاقت ہے، جس کی جتنا بڑا اس کا گدھا دماغ ہے، اب پنجابی میں بتاؤ کھوتا دماغ، اتنا بڑا اسے عہدہ ملے گا۔ اور وہ بس گورنمنٹ بھی اسی طرح چل رہی ہے، عوام بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ ایک میں آج دیکھ رہا تھا، وہ سر پہ رکھ کے چیزیں بیچ رہا ہے، وہ پولیس والے اس کی وہ جو بھی چیزیں تھی ٹوکری موکری وہ پکڑ رہے، کیا جی اس کی بھی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میڈیکل سٹور ہے، وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس طرح کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرے۔ یہ گورنمنٹ کوئی آپ کے سہولت کے لیے تھوڑا آتی ہے، یہ خود صدقہ خیرات پہ پلنے والے لوگ ہوتے ہیں، خود یہ جو امداد آتی ہے اس سے اپنا سسٹم چلاتے ہیں۔ آپ کے نام پہ لے کے امداد جو ملتی ہے اس سے یہ وڈیرے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، اور آپ کے لیے دال کا بھی بندوبست نہیں کرنے دیتے تاکہ آپ اسی طرح ذلیل ہوتے رہے۔ اور قوم ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ان کو گالیاں قوم نکالتی ہے تو بیچاری قوم بھی روزانہ کسی نہ کسی نئی مصیبت میں پیس رہی ہوتی۔ اتنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود جب لوگ کہتے ہیں اسلام تو ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یا تو یہ احمقوں کی دنیا ہے یا ان میں عقل نہیں، عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ مولوی آ کے بتائے گا حضرت عمر فاروق کی باتیں، تو خود جو بھی حرام حلال آ رہا ہے وہ کھینچی جا رہا ہے، سوال نہیں کر سکتے آپ ان سے۔ تو میں آخر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ قوم آج بھی اس کا بیڑا گرک ہے، کل بھی بیڑا گرک ہے، پرسوں بھی۔ آپ دعائیں کر لے جو مرضی، یہ جائے مکے جا کے، یہ آدھے پاکستان کو مکے لے جائے، یہ دعائیں کرے اس کے حالات ٹھیک ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے کردار کو بدلنا۔ جب نسل در نسل رشوت خوری کی عادت پڑی ہوئے، جب رشوت کے علاوہ آپ کو ہر وہ برائی جو اسلام نے منع کیا آپ کے اندر موجود ہو، تو وہاں پہ دعائیں کیا کریں گی؟ مسجدیں ہیں ویران ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ پہلے بھی جب آباد تھی تو ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور فائدہ ان کا پھر بھی پہلے کوئی نہیں تھا۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک کوئی بھی آپ بندہ لے لے، اس کو جس اسلام کا بتایا گیا اس کے نتائج یہی نکلنے۔ جو ہمارا تعلیم کا معیار ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ ویسے ہی اخلاقی طور پر ایک قوم جب ختم ہو جاتی تو کوئی دوسری قوم پھر آتی ہے۔ یہ ایک بات میری یاد رکھ لیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں قائم رہنے کے لیے بنا، یہ بنا وہ بنا۔ ادھر رشیا دیکھ لے اور بڑے ممالک دیکھ لے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، کیا بنا ان کا؟ تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ قوم خود نہیں بدل سکتی، ان کو کوئی آئے گا باہر سے، وہ ان کے اوپر شاید آئے، تھوڑا عرصہ حکومت کرے، کوئی ان کو عقل موت دے، کوئی ان کو سمجھائے جس طرح دوسرا طریقہ ہوتا ہے، پھر جا کے یہ سمجھ آئے گی۔ کیونکہ یہ ظلم جو حد سے بڑھ چکا ہے، اور آرام کے ساتھ کس طرح آپ ظلم کو روک سکتے؟ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، وہ پولیس والا کہہ رہا کان پکڑو دو، وہ معافی مانگ رہا ہے، یار میں نے تو کیا بھی کچھ نہیں، ہم نے کہہ دیا، اچھا نہیں پکڑنے، وہ مارنا شروع کر دیا۔ تو جب انسانیت نہیں آپ کے پاس تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ آپ کے دلوں میں رحم ہی نہیں ہے کسی قسم کا۔ یہ جناب پاکستان جو ہے یہ ظلم کی ایک داستان پیش کرتا ہے۔ خیر، اور بھی پروگرام چلتے رہے گے، چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔